اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا اب ایسے دور میں، ایسے برہے میں آپ دیکھیں کہ اس قدر ایک تبلیغات کا، ذہن سازی کا ایک ایسا جال بچھایا گیا کہ خود امام عالی مقام کو بہت سی ایسی نامور شخصیات نے آ کر کہا کہ اے حسین کربلا نہیں جائیں، مارے جائیں گے۔ متعدد افراد، محمد ابن حنفیہ آئے، یہی بات دہرائی گئی، عبداللہ آئے، یہی بات دہرائی گئی، اور بہت سے افراد آئے۔ کیا جواب دیا؟ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا۔ نانا نے کہا ہے کہ اے حسین اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ کی راہ میں مارا جائے، تو پھر ان مقدرات عصمت و طہارت کو ساتھ نہ لے کر جائیں۔ کہا ان اللہ یراہن سبایا، کہ اللہ انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ لہذا قیام کربلا ان دو ستونوں کے بغیر ناقص ہے، حسین ابن علی اور زینب۔ قیام کربلا زینب کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر زینب عالیہ کربلا میں نہ جاتی، مقدرات عصمت و طہارت کربلا میں نہ جاتی، اہل بیت کربلا میں نہ جاتے، تو حسین کو ایک باغی بنا کر انہوں نے شہید کر دیا تھا۔ اور آج جو ہم یا حسین کہتے ہیں، جو عزاداری کرتے ہیں، جو کربلا مناتے ہیں، یہ سب زینب عالیہ کا کردار ہے۔ لہذا کربلا میں دو جہاد دکھائی دیتے ہیں، ایک جہاد جہاد حسینی ہے، ایک جہاد جہاد زینبی ہے۔ اور کربلا کے ان مظلوموں کا اگر تذکرہ کیا جائے کہ انہوں نے کیسے اسلام کو آبیاری دی ہے اپنے خون کے ساتھ، تو شب عاشور جب امام حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اپنے گرد، تو ان اصحاب کو امام اپنی بیعت ان سے اٹھا رہے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میری طرف سے اجازت ہے، آزاد ہے، کل جو بھی رہے گا وہ مارا جائے گا، وہ شہید ہوگا، اور اس کو جنت میں یہ مقام نصیب ہوگا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سیراب ہوگا۔ اب جب یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں کونے میں ایک 13 سالہ شہزادہ موجود ہے جو اس گفتگو کو سن رہا ہے۔ جب گفتگو مکمل ہوتی ہے تو چچا کے پاس آتا ہے، چونکہ کسی کو یقین نہیں ہے کہ 13 سالہ بھی مجاہد ہوگا میدان کربلا کا۔ آتا ہے، چچا جان کیا کل میں بھی شہید ہو جاؤں گا؟ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہ گفتگو کا محور اور مرکز جوان ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، جو مجاہد ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی جہاد میں گزاری ہے، جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں، جن کو جنگوں کا تجربہ ہے۔ مجھے جنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے، لہذا سوال کیا، چچا جان کیا کل میں بھی شہید ہو جاؤں گا؟ کہا بیٹا بتاؤ آپ کے نزدیک موت کا کیا مقام ہے؟ کہا احلا من الاسل، میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ جب ابراہیم نے اسماعیل سے یہ سوال کیا کہ میں نے رویا میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل کہتے ہیں کہ بابا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، میں اپنی موت پر صبر کروں گا۔ لیکن یہ 13 سالہ جوان کہہ رہا ہے کہ میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اب جواب دیا کہ بیٹا کل تو اصغر بھی شہید ہو جائیں گے۔ اب غیرت ہاشمی یہ خون کھولا پوچھا، چچا جان کیا وہ خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں، میں خود اصغر کو سیراب کرنے کے لیے لے جاؤں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب یہاں
دو مائیں ایسی تذکرہ کی جاتی ہیں کربلا کے میدان میں جو اپنے بچوں کی تیاری کے ساتھ کربلا میں نہیں آئی. ایک قاسم کی ماں ہے، ایک اصغر کی ماں ہے، اور جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے زرہ نہیں بنائی، جنہوں نے اپنے بچوں کو تیار نہیں کیا. اب کربلا کا میدان ہے، قاسم کے لیے زرہ موجود نہیں، قاسم کے لیے تلوار موجود نہیں، لیکن قاسم میدان میں جانا چاہتے ہیں. اور صبح آتے ہیں چچا کے پاس کہ چچا مجھے بھی اجازت دی جائے. کہا میرے حسن کی نشانی ہو، کیسے اجازت دوں. اپنے خیمے میں آتے ہیں، آ کر دارو قطار گریا کرتے ہیں کہ چچا اجازت نہیں دے رہے. ام فروا آتی ہیں، آ کر پوچھتی ہیں کیا مسئلہ ہے. کہا چچا اجازت نہیں دے رہے. کہا اسی وقت کے لیے تو بابا نے کچھ لکھ کر تحریر دی تھی کہ جب مشکل وقت آئے تو تحریر کھول لینا. آج اس تحریر کو کھولنے کا وقت آ گیا. حسن مجتبیٰ کی تحریر کھولی گئی. قاسم جب کربلا کے میدان میں حسین اکیلا ہو تو میری طرف سے چچا کی نصرت کرنا. خوشحال ہوئے اور چچا کے پاس آئے، بھائی کی تحریر دکھائی. امام حسین بھیا کی تحریر کو عالم غربت میں دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، بھائی کی تحریر کا استقبال کیا. قاسم کو اجازت ملی. اب عباس، اب یہ حسین ابن علی جو اپنے قاسم کو تیار کرنا چاہتے ہیں لیکن سب شہید ہو چکے ہیں، اب صرف قاسم موجود ہے یا علی اصغر موجود ہے. حسین نے قاسم کو تیار کرنا شروع کیا. امامہ پہنایا گیا ایک ایسے انداز میں کہ اس نوجوان کو گویا کفن پہنایا جاتا ہے. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خیام کا پردہ اٹھا، ایک نوجوان برآمد ہوا اور جیسے چاند کو ٹکڑے کر دیا جائے، اور ایک ایسا خوبصورت جوان نکلا خیام سے اور کہ جس کا قد چھوٹا ہے اور جس کی تلوار زمین سے لگ رہی ہے اور جس کے پائیں جوتے کا تسمہ ابھی کھلا ہے اور جسے سوار کیا گیا تو پیر رکابوں تک نہیں پہنچ رہے، اور یہ جوان میدان میں آتا ہے. ہر کوئی اس کی خوبصورت محاسن کو، چہرے کو دیکھ کر غیبتے میں مبتلا ہو جاتا ہے. حل میں مبارز کوئی ہے جو مجھ سے جنگ لڑے، اور میں حسن کی نشانی ہوں اور میں علی کا پوتا ہوں، اب کوئی آگے نہیں آ رہا. ایسے میں ایک لعین آگے بڑھتا ہے کہ جو 1000 جنگجوؤں کا تنہا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور قاسم کے سامنے آیا، فنار کیا، اس کی اولاد کو بھی فنار کیا. اب قاسم کی شجاعت کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ حسن کا لال ہے اور سن میں چھوٹا ہے لیکن شجاعت علوی رکھتا ہے، اور خود ایسے اور دھوکے سے اسے ضرب لگائی جائے. ایک لعین نیزے کا وار کرتا ہے اور جو قاسم بن حسن کے وجود سے نکل جاتا ہے. اب زین پر نہیں رہے اور زمین کی طرف آ رہے ہیں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، چچا میرا آخری سلام ہو. اس قدر ہجوم ہوا، گرد و غبار اٹھی کہ قاسم ان گھوڑوں کے سمو تلے پامال ہو گئے. یہاں لکھا جاتا ہے اور 2 کربلا کے شہداء ایسے ہیں اور جن کے جسم میں حیات تھی لیکن وہ گھوڑوں کے سمو تلے پامال ہوئے.
ایک قاسم بن حسن ہے، ایک حسین بن علی ہے کہ یہ دونوں کے وجود پر 2 مرتبہ گھوڑے دوڑے، لیکن حسین کو یہ اعزاز ہے کہ حسین کی زندگی میں بھی گھوڑے دوڑے اور ان کی شہادت کے بعد بھی جسد اطہر کو پامال کیا گیا۔ حسین ایک عقاب کی طرح قاسم پر پہنچے۔ حمید لکھتا ہے جب یہ جوان آیا تو اس کے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے، اس رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے، لیکن جب اب قاسم کو حسین نے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور خیام کی طرف لے جا رہے ہیں تو قاسم کے وجود سے قدموں سے زمین پر خط کھینچا جا رہا ہے اور قاسم شہید ہو گئے، حسین تنہا رہ گئے اور بھائی کی نشانی چلی گئی، اور جسے دیکھ کر حسین کو تسکین ہوتی تھی اور بھائی کے وجود سے ڈھارس ملتی تھی، آج وہ قاسم بھی نہ رہا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔